الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سبحان الله آمنت بالله صدق الله جزاك الله. العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے ریاضت ہے، اسی کے لیے دعا ہے، اسی کے سامنے سر کا جھکانا، ہاتھ کا پھیلانا، اسی ذات کے لیے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا میری خدائے وحدہ یکتا کی بے مثل سبحان اللہ بے شک ساری حمدیں، ساری تعریفیں،
ساری بڑائییں اسی ذات کی بے شک درود لا محمود حضور حضور آقا عالم حاضر جہان مصار زمان شفیع المسلمین رحمت للعالمین تاجدار العجب فخر آدم بنی آدم معلم کائنات حاضر برحق حضرت محمد مصطفیٰ فخر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پاک مقدس ذات پاک پر قدس ذات کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم گناہگاروں پہ اپنا یہ خاص احسان فضل کرم فرمایا کہ اپنے اس پیارے محبوب کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا یہ جمعۃ المبارک اس اسلامی مہینے یعنی رجب المرجب شریف کی آج 13 تاریخ ہے اور 13 رجب کو نسبت ہے ولادت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے ذکر پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں اپنی تعریف کے بعد کہ رب تو ہمارا رب ہے اس کی تو ہمیں تعریف کرنی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, دنیا کی ہر نعمت وہی دینے والا, ہماری سانسوں کا مالک وہی, رزق کا مالک وہی, اولاد کا مالک وہی, سب کے مالک وہی. بے شک بے اس کا شک شکر تو لازم ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قربان جائیں اپنے نصیب پہ کہ جہاں ہم اللہ کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, وہی اس کا اس احسان میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پھر ہماری قسمت دیکھیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بغور مشاہدہ فرمایا, ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو, جن کے دل اسے سب سے زیادہ پسند آئے, اللہ نے ان ہستیوں کو چن لیا, منتخب کر لیا اپنے محبوب کی صحابیت کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ نے پوری کائنات سے سلیکٹ کر کے چن کے منتخب کر کے دلوں کو, پھر ان لوگوں کو سرکار کی صحابیت اور نیابت کے لیے منتخب فرمایا. بے شک پھر سبحان ان میں جو سب سے عظیم المرتبت 4 ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی حیدر کرار. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے اسی منبر سے چند دن پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پاک سنا. بے شک سیدنا فاروق اعظم کا ذکر بھی ہوا, عثمان غنی کا ذکر بھی ہوا, آج مولا علی حیدر کرار کا ذکر. بے شک اور الحمدللہ اسی منبر سے سرکار کی آل پاک کا, سبحان اللہ. کہ یعنی گھر والوں کا, سرکار کی پاک ازواج بیویاں ان کا ذکر, سرکار کی اولاد پاک کا ذکر. یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم وہ نہیں کہ صحابہ کا ذکر کریں تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں, اہل بیت کا ذکر کریں تو صحابہ کا چھوڑ دیں, اگر صدیق اکبر کا کریں تو علی کا چھوڑ دیں, اگر علی کا کریں تو صدیق کا چھوڑ دیں. نہیں, اللہ نے ہمارے دل میں کوئی کلی کوئی بخل رکھا ہی نہیں. جہاں ہمارے دل سے صدا نکلتی ہے نا کہ واہ صدیق تو نے سارا مال
کملی والے آقا کے قدموں پہ نثار کر دیا. سبحان اللہ. کروڑوں سلام. سبحان اللہ. ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے واہ علی تیری شجاعت کو سلام، تیری بہادری کو کہ سبحان اللہ. ہجرت کی رات کریم آقا کے بستر پہ آرام فرما کے بتا دیا سبحان اللہ. کہ ہم وہ ہیں جو مشکل سے مشکل لمحہ آئے تو ہمارے کردار میں کہیں جھول نہیں آتا. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوث الاعظم دستگیر. تو ایک جمعہ کیا سیدنا علی مرتضیٰ کی وہ ذات ہے کہ ساری زندگی بھی بیان ہو نا تو آپ کی سیرت کا ایک گوشہ ایک پہلو نہیں مکمل ہوتا. علی وہ ہے. ہاں خدا کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میرے دوست مدنی کہاں سے اور کس علی کا ذکر کرتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ کی جو سرکار کی غلامی میں اللہ نے انہیں جو طاقت عطا فرمائی ہے نا جنگی طاقت. ایک تو بہادری مشہور ہے نا ایک ہے طاقت توانائی جسے کہا جاتا ہے. تو آپ نے ایک جنگ میں ایک کافر جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا اور بھاری ہوتا تھا. یہ خندق کا میدان تھا. یہ اپنے کو اس خندق کو عبور کر کے نکل آیا. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے تنہ تنہا جہنم واصل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. پھر وہ خیبر کا قلعہ جسے آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اسے ہاتھ سے اٹھایا اکھیڑا فتح کے وقت. صحابہ کہتے ہیں سیاستہ کی مستند روایات موجود ہیں کہ 40 افراد مل کر بڑی مشکل سے اسے ہلاتے تھے کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کرنا ہوتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اس جنگ میں اٹھایا. یہ کچھ گھسیٹ کر دائیں اور بائیں کرنا نہیں اٹھانا تنہ تنہا. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا صرف تعارف کروا رہا ہوں کیونکہ اکثر میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ علی اور اپنے گھر کا دفاع نہ کر سکے یا تو پھر علی نہ کہو تو یا پھر یہ نہ کہو. ہاں آپ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں نا میرے سامنے ساری کائنات کھڑی ہو علی کبھی ڈرتا نہیں بے شک، بے شک، دمتا نہیں. بے شک. اور جو آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہے نا کرار. حیدر تو نام ہے آپ کا. علی آپ کے والد گرامی نے اور حیدر آپ کی والدہ ماجدہ نے نام رکھا ہے. سبحان اللہ، ابو تراب سرکار نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. کرار کا معنی یہ ہے کہ بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا. سبحان اللہ، نعرہ سبحان تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوث الاعظم دستگیر. آپ کا ذکر ہر اہل ادارے کے بس کا کام ہی نہیں ہے. بے شک. کہ مومن جو ہے نا اس کو علی کے ذکر سے سکون ملتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے نا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جھگڑتا لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی جھوٹا ہوتا ہے بے ایمان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پگلے بیٹھ جا بیٹھ کے سن یا ہمیں سنا یا ہماری سن. کتاب پوچھ ہم بتا دیں گے حوالہ پوچھ ہم دکھا دیں گے. کیوں لڑتا ہے کیوں جھگڑتا ہے؟ ارے جس علی کے نام پہ لڑتا ہے نا اس علی نے تو بتایا تھا کہ اگر میرا دشمن میرے سامنے آ جائے میں اس کو زمین پر بچھاڑ کے اس کی چھاتی پہ بیٹھ جاؤں اگر وہ میرے چہرے کی طرف تھوک دے. علی اپنی تلوار نہیں چلاتا. کیوں؟ سرکار جنگ ہوئی دشمن ہے قابو میں آ گیا
اب چھوڑ رہے ہیں، سن تو علی کے نام پہ لڑتا ہے اور ذاتی عداوتیں اور رنجشیں نکالتا ہے، دشمنیاں پالتا ہے، علی تو فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تھا نا اس جنگ کے لیے، میرے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ سبحان اللہ، میدان میں اترا تب بھی یہی تھا کہ یہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، یہ رسول اللہ کا دین قبول کر لے پھر میرا بھائی ہے۔ اللہ کو ایک مانے، قریب آقا کو آخری نبی مانے، ہم اسے صحابیت میں شامل کروا لیں گے۔ سبحان اللہ، نہیں مانتا تو آجا سامنے، پھر لڑائی ہوگی۔ اچھا بھی تلوار فرماتے ہیں اٹھائی، میدان سج گیا، دست و گریباں ہو گئے، جب شروع ہو گئی فرماتے ہیں یہی مقصد، جب تو نے وار مجھ پہ کیا، میں نے وار تجھ پہ کیا، قوت کا اظہار ہوا، میں نے تجھے زمین پہ گرا دیا، اس وقت ہی میرے دل میں یہی تھا کہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ میری جنگ ذات کے لیے نہیں تھی، اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے نہیں تھی، اس بات کے لیے نہیں تھی کوئی یہ کہے کہ علی بڑا بہادر ہے، اس بات کے لیے نہیں تھی کوئی یہ کہے کہ علی بڑا فاتح ہے، نہیں تھی، فقط اس بات کے لیے تھی کہ اسلام اور کفر۔ بے شک، جب تو نے میرے چہرے کی طرف تھوکا تب میرے دل میں تیرے بارے میں کچھ خیال، غصے کا، انتقام کا جذبہ، پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ، خدا کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج علی کے نام پہ کیک کھا لینا تو بڑا آسان ہے، کبھی سیرت کو بھی اپناؤ تو پتہ چلے کہ یہ علی والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، 10 نہیں 20 نہیں، ٹنوں کے حساب سے کیک منگاؤ اور کھاؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اچھی بات ہو کہ جس کے نام پہ کیک کھا رہے ہو اس کی سیرت کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کر لو، بے شک، انہوں نے کیا فرمایا، کیا کر کے دکھایا، اور آج انہی کے نام پہ لڑنے مرنے کا پروگرام بنا رہے ہو اور انہی کو ڈسکس کر کے پھر کیسی بات ہے کہ نا مہر نگری کہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے زمین پہ پچھاڑ کے تیری چھاتی پہ بیٹھ گیا تب بھی میری نظر میں یہی تھا کہ میں رب کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جب تو نے تھوکا تب میرے دل میں تیرے بارے میں غصہ، انتقام آ گیا کہ تو نے مجھے میری طرف تھوکا، فرماتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ نہ سوچنا شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، آج تک اسی کے ویسے کدی ہو جائے کم کرنا بھی بڑی بات نہیں، گل ایسی کرنا بس قابو آ جائے کسی نہ کسی طریقے نال۔ خدا کے لیے یہ جو سیرت ہے نا، یہ جو کردار ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک، آپ نے فرمایا جب تو نے تھوکا تب مجھے کچھ غصہ اور انتقام آ گیا، اب اگر میں تلوار اٹھاتا تو قابو تو تھا ہی، تو مر جاتا، میں تجھے مار دیتا، قتل ہو جاتا، لیکن کل قیامت کو میرا رب پوچھتا علی فلان جنگ میں فلان جو تیرے ہاتھ سے مارا گیا تھا وہ تو نے میری رضا کے لیے مارا تھا یا اپنے غصے کے لیے مارا تھا؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں تیری تلوار کیا اپنے غصے کو پورا کرتے ٹھنڈا کرتے چلی تھی؟ اس کی جو گردن اتری تھی کیا اس بات کی طرف اتری تھی کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، یا اس بات میں اتری تھی کہ تو نے علی کے چہرے کی طرف کیوں تھوکا؟ کہ میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ علی نے تو کبھی قدم ہی رب کی رضا کے بغیر نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج علی کا نام لے کر کیا ہو رہا ہے؟ مقدس ذات کا نام،